السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن، فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وعد خمسا فقال: اتق المهارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه أحمد والترمذي۔ محترم سامعین، آج ہم لوگ شب قدر کی تلاش میں جمع ہوئے ہیں، اور شب قدر کا جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ذکر کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے۔ اور یہ ہماری یہ نشست، یہ ایک اجتماعی نشست ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس مناسبت سے میں نے ترمذی اور احمد کی ایک روایت میں نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا معنی و مطلب بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے، فیعمل بہن، اور اس پر عمل کرے، او یعلمہن من یعمل بہن، اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا: انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ باتیں آپ سکھا دیجئے۔ فقال، فأخذ بيدي فعد خمسا، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتوں کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ کیا 5 باتیں تھیں؟ کون سی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟
سب سے پہلے اس حدیث کے اندر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے، اس پہ عمل کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کرتے ہیں، تو آگے کون بڑھے لینے کے لیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو بعض بیمار ذہنوں کو ایک شبہ ہوتا ہے، جن کو قرآن اور حدیث میں کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، شبہ نکالتے ہیں کہ دیکھو دوسرے صحابہ نہیں تھے۔ بات ایسی نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ نہیں چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھ گئے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ خیر کی طرف لپکنے والے تھے، سبقت کرنے والے تھے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے، ایک کا نام سیام ہے، ہر ایک کو ان کی عبادت کے لحاظ سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر تم ان میں سے ہو۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی عکاشہ بن محصن اٹھے، کہا ادعو اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجیے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے ان میں شمار کر لے۔ اللہ کے نبی نے کہا انت منہم، کہ تم ان میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہا سبق کا بہا عکاشہ، کہا کہ بھائی عکاشہ سبقت لے گئے، وہ ایک سیٹ جو خالی تھی وہ رزرو ہو چکی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ جو ہے پیچھے رہ گئے، بلکہ ایک استاذ جب کلاس میں سوال کرتا ہے تو کئی بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے استاذ اسی کا جواب لیتا ہے۔ اس کا مشاہدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل ہماری صفوں کے درمیان ایسے لوگ بھی آ گئے جو قرآن پہ رقیق حملے کرتے ہیں، احادیث کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، اور یہ کیڑے نکالنے والے قوم اب کی نہیں ہے، دوسروں کا چبایا ہوا لقمہ ہمارے سامنے تھوکتی ہے۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی ان کے پاس مطالعہ ہے، ان کی حیثیت اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ ان کو وزن نہ دیں۔ اب اس کے بعد میں آتا ہوں حدیث کی طرف کہ حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کتنے باتوں کی تعلیم دی؟ 5 باتوں کی۔ 5 باتوں کی آپ نے تعلیم دی۔ تو پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ میرے اور آپ کے پاس عبادت گزار کون ہے؟ جو مسجد سے چمٹے رہتا، قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا، تسبیح کے دانے پھیرتے رہتا، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ کرتے رہتا، ہم اس کو عبادت گزار سمجھتے، اور واقعی عبادت کی شکل ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن عبادت کا جو معاملہ ہے، فرائض آدمی کو انجام دینا ہی ہے۔ فرائض اور واجبات کے بعد ایک مسلمان پر جو سب سے پہلا فریضہ ہے وہ گناہ کے کام سے، حرام کام سے بچنا ہے۔ اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے۔ نوافل کا درجہ فرائض کے بعد، حرام کاموں سے بچنے کے بعد آتا ہے۔ اگر میں رمضان کے روزے رکھوں، شوال کے روزے نہ رکھوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے شوال کے روزے کیوں نہیں رکھے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا
کہ تم نے رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھے؟ تو ایک آدمی کے اوپر جو چیز ضروری ہے فرائض کے بعد وہ نوافل نہیں، حالانکہ نوافل کی اپنی اہمیت ضرور ہے، لیکن نوافل سے زیادہ ایک آدمی کے اوپر حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ایک آدمی کے اوپر ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ دھو دیتی ہیں، صاف کر دیتی ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کو دھو دیتے ہیں، نیکیوں کو دھو دیتے ہیں۔ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں موقع پہ چوکا مارنا، آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ دو دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی اور وہ چمک رہی ہوں گی، چمک رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ریت کے ذرات بنا کر اڑا دے گا۔ ان کی نیکیوں کا کوئی وزن، کوئی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگی۔ تو صحابی رسول نے پوچھا، ابھی میں نے کہا تھا کہ صحابہ نیکیوں کی طرف لپکنے والے تھے، گناہوں سے بھاگنے والے تھے۔ تو صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان کے اوصاف کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، آپ ذرا ہم کو بتا دیں تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، ہم ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ہم بچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم جیسے نماز پڑھتے ہو وہ نماز پڑھیں گے، تم جیسے روزہ رکھتے ہو وہ روزہ رکھیں گے، اور ایک بات بتائی، کہا وہ تہجد کا اہتمام بھی کریں گے، تہجد کا اہتمام بھی کریں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلو، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے بے حیائی میں ملوث ہونے کے لیے کسی اڈے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی موبائل نکال کے فیس بک نیچے سے اوپر کرے تو ساری بے حیائی جس اینگل میں دیکھنا ہو دیکھ لے سکتے ہیں۔ روزے میں بھی ہیں، روزے میں بھی ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر فیس بک نیچے سے اوپر ہو رہا ہے، نہ اللہ کے گھر کا تقدس ہے، نہ جو ہے پڑوسیوں کا خیال ہے، وہی بے حیائی، وہی رفتار بے ڈنگی اللہ کے گھر میں آ کے بھی کر رہے ہیں۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے کہ ہم اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے بعد بدبخت ہوں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، نیکیاں چمک رہی ہوں گی، مگر اللہ کے پاس اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا، ذرات بنا کر اللہ اڑا دے گا۔ کیوں؟ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے ہوں گے، پبلک کے اندر ہوں گے تو ملا بنے ہوئے ہوں گے، صوفی سعد اللہ بنے ہوئے ہوں گے، بڑے متقی ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ اسے تقوی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا
یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے ان مہمانوں کے لیے کتنے اے سی یہاں پہ لگائے گئے، کتنے اے سی یہاں ہیں لگے ہوئے، 6 اے سی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آرام ملے، ٹھنڈک ملے۔ لیکن یہ اے سی خاموشی کے ساتھ ایک مطالبہ کرتا۔ کیا مطالبہ کرتا؟ کہ جس جگہ مجھے فٹ کیا جا رہا ہے، جس علاقے کے لیے مجھے فٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ ذری بھی سان نہیں ہونا، ٹوٹلی پیک ہونا۔ اگر ذمہ داروں نے 6 نے 10 اے سی بھی لگا دیا اور پورے کھڑکیاں کھلی رکھ دیے، ٹھنڈک آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیا ہوگا؟ ٹھنڈک باہر چلے جائے گی، گرمی اندر آئے گی، جسم پسینے سے بدبودار ہوگا، لائٹ کا بل جو آنا ہے وہ برابر آئے گا، وہ برابر آئے گا۔ اسی طرح ہماری نیکیوں کا معاملہ ہے، ہماری نیکیوں کا معاملہ ہے کہ جس ٹانکی میں ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں اس میں گناہوں کے چھید نہ کریں۔ کیا ہوگا؟ ایک نل سے پانی آئے گا، دوسرے 50 سوراخوں سے نیکیاں چلی جائے گی، چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اتق المحارم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ فرائض و واجبات کے بعد ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، فرائض کا بڑا اہتمام کرتی ہے، نوافل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، لیکن اس عورت کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ وہ بدزبانی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اور ایک عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی جتنی پہلی عورت کرتی ہے۔ لیکن اس عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں افضل کون ہیں؟ کون افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی عورت جہنمی ہے، دوسری عورت جنتی ہے۔ دوسری عورت جنتی ہیں۔ فرائض کا اس نے اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نوافل کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لیکن جو حرام کام تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینا، اس کو دیتے رہے۔ کیا ہوا؟ فرائض اور نوافل کی نیا ڈبو دی گئی۔ آج کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں اور بچتے بھی ہیں اللہ کے فضل و توفیق سے۔ مثال کے طور پہ شراب پینا ہے، اللہ کا فضل ہے ہم شراب نہیں پیتے۔ چوری کو برا سمجھتے ہیں، نہیں کرتے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کو فرض سمجھ کے، ڈیوٹی سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ جب تک وہ گناہ نہیں کرتے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، چین کی نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ کیا ہے؟ غیبتیں کرنا، غیبتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو کتنی بڑی بات اس کے اندر بتائی گئی۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا ہے، انسان کا گوشت انسان کھائے گا؟
نہیں. دوسرا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے, اور سگا بھائی وہ بھی کون سا, زندہ نہیں, کون سا, مرا ہوا. اللہ اکبر. بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو دیکھنے کو ڈر لگتا ہے, وضو ٹوٹ جاتا بعض لوگوں کا. لیکن جب تک غیبت نہیں کرتے تب تک کھانا ہضم نہیں ہوتا, چاہے روزے میں رہو یا بغیر روزے کے رہو. اس کو پیڑتے رہتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ, اس جگہ سے اس جگہ, یا دوسروں کے اوپر تہمت لگا دیا, ارے وہ اتنا کھا لیا, وہ اتنا کھا لیا. بھئی اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو جا کے پکڑو, سامنے ٹھہر کے پوچھو. دوسرا آدمی کوئی سائیکل پہ پھرتا تھا, اب گاڑی پہ پھر رہا ہے, گوارا نہیں ہوتا, پیٹ میں درد چالو ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا. بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کہا ان بعض الظن اسم, بعض گناہ گمان ہوتے ہیں. یہ برائیوں سے بچنا ہے. رمضان چل رہا ہے, لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں, کھانے پینے سے تو بہت احتیاط کرتے ہیں. نہیں بھائی, ایک خطرہ بھی اگر حلق کے نیچے چلا گیا کھانے پینے کا تو کیا ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. 1,00,000 روپے دیے تو بھی نہیں کھائے گا کوئی آدمی, بولے کہ نہیں کھاؤں گا. لیکن وہی آدمی کیا کرتا, بہنوں کا حق وراثت مار کے کھا جاتا. کوئی ڈر نہیں, کوئی ڈر نہیں. وہی چٹھی کے پیسوں سے جو ہے افطار پارٹی ہو رہی ہے, کوئی ڈر نہیں ہے. رشوت کے پیسوں سے دیکھ کے بستی میں تقسیم ہو رہے ہیں, کوئی ڈر نہیں ہے. ایک خطرہ گیا تو ہم کو ڈر ہو رہا ہے, اتنے حرام کام کر کے روزداروں کا روزہ خراب کر رہے ہیں, کوئی نہیں ڈر رہا ہے. کیا ہے, ہتھیوں کو ہضم کرنا, مچھروں کو چھاننا. یہ مارکیٹ آج کل چل رہا ہے. اتق المحارم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام کاموں سے بچ جاؤ. روزہ یہی کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. کیسے پرہیزگار بنو گے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ نیکیوں کی طرف لپکنا, برائیوں سے بھاگنا, اس چیز کا نام تقوی ہے. آپ نیکی کا کام کریں گے, برائی سے نہیں بچیں گے تو تقوی کہاں سے آئے گا, کہاں سے آئے گا؟ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی, اتق المحارم, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ. دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ کے فیصلے پر, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار کہلاؤ گے. اللہ نے جس کے مقدر میں جو دیا ہے وہ اسے مل کے رہے گا, مل کے رہے گا. کسی کی لگژری زندگی دیکھ کر حسد کا شکار مت ہو. اللہ نے جس حال میں ہم کو رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے اندر حسد کا کیڑا تھا, لیکن جب میں نے غور کیا تو میں نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے پایا. کبیرہ گناہوں میں سے پایا. میں نے دیکھا
کہ کسی کے مال و دولت کے اوپر دیکھ کر حسد کرنا گویا تقدیر کا انکار کرنا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے۔ چنانچہ جب میں نے اس کی سنگینی کو دیکھا تو اس دن سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فإنه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ لوگو تم دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو۔ اگر یہ فکر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، یہ سوچنے کا انداز تمہارے اندر آ جائے گا، تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور کتاب ہے گلستان اور بوستان، بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے اس میں لکھی، اور اپنا ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان کا وقت تھا، میں سفر پر جا رہا تھا پیدل، نتیجہ یہ ہوا کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا، نہ میرے پاس جوتا سلانے کے لیے پیسے ہیں، نہ جو ہے جوتا خریدنے کے لیے پیسے، ناقابل استعمال جوتا تھا کہ جو میں پہن کر سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا، تو مجھے یہ فکر پیدا ہوئی کہ چلو قریب میں مسجد ہے، مسافر آدمی ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ کچھ پیسے مل جائیں تو ایک جوتا خرید لوں گا اور رخت سفر باندھوں گا۔ میں یہ نیت کر کے آگے بڑھا، کچھ دور گیا تو میرے اپوزٹ سے ایک آدمی آ رہا ہے مسجد کی طرف، جس کے دونوں پیر نہیں ہیں۔ میں نے اس آدمی سے سبق سیکھا کہ اللہ، میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، اس آدمی کے تو پیر ہی نہیں ہے، میں نے مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرس ولکن الغنى غنى النفس، ساز و سامان کی زیادتی کا نام مالداری نہیں ہے، اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے، دل کی تونگری ہے کہ آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مومنانہ کردار ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب کیا ہے؟ سلام کرتا ہے اس کا جواب دو، منہ چڑھا کے مت رہو، دعوت دیتا ہے قبول کرو، دعوت میں آؤ جاؤ، پڑوسی کا حق ہے۔ کبھی مشکل آ پڑی ہے تو اس کے دست و بازو بنو، اور پڑوسی کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری گھر کی دیوار سے جو دیوار لگی ہوئی ہے وہی ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ہمارے بازو جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، ہم کو اس کے آرام کا خیال ہم کو رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان میں پڑوسی کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے پڑوسی ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کی، ہر معتکف کی یہ ذمہ داری ہے کہ میری وجہ سے بازو والے کو تکلیف نہ ہو۔ اب پردے ڈال دیے، دوستوں کو بلا لیے، بٹھا لیے، گیمنگ چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، ٹھٹا اڑا رہے ہیں، کیا ہے؟ بازو والے کی تلاوت میں فرق پڑ رہا ہے، اذکار میں فرق پڑ رہا ہے، کوئی گن گن کے جو ہے آدمی ذکر میں لگا رہتا ہے، زور سے آواز آتی ہے، بھول جاتے ہیں بعض لوگ۔ کئی ایک مسائل ہوتے ہیں،
ہم اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے مہمانوں کو تکلیف پہنچائیں، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے، اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سہم گئے اور ڈرتے ہوئے انداز میں پوچھا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ کہا من لا یأمن جارہ بوائق، جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں، چاہے ہمارے گھر کی دیوار سے دیوار لگی ہوئی ہو، چاہے وہ بس کا مسافر ہو، چاہے وہ پلین کا مسافر ہو، چاہے اعتکاف کا پڑوسی ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کے تعلق سے نصیحت کرتے تھے، حتی ظننت انہ یورثہ، کہ میں گمان کرنے لگ گیا کہ اب یہ وراثت میں بھی حقدار بن جائے گا، یہاں تک مجھے شبہ ہو گیا۔ حرام کاموں سے ہم کو بچنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم عبادت کی غرض سے یہاں آئے ہیں، معتکفین کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ورنہ اس اعتکاف کا ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کون سی نیکیاں ہم نے کمائی؟ اس سے زیادہ تو ہم اللہ کے گھر کے تقدس کو ہم نے پامال کر دیا، اللہ کے مہمانوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی، اپنے اس وجود کو اس دھرتی کے اوپر جو ہے زحمت ہم نے بنا دیا۔ چوتھی نصیحت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ کیا مطلب؟ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو، عزت لو، اپنے کو آپ، دوسرے کو تو نہیں بولنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ آج معاشرے میں جتنے جھگڑے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ساس بہو کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بہو ساس کو ماں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ یہ بڑوں کی عزت کرتی ہے، نہ بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو گے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا، معاشرے میں سکون آئے گا، چین آئے گا۔ یہ ایک پیارا اصول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آخری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ بے وجہ زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسی تمہارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ یعنی اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ ہنسنے پہ پابندی لگا دیتا ہے یا ہنسنے پہ ٹیکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی ہو۔ مسکرا کر ملنا خود ایک نیکی ہے۔ اب بعض لوگ ایسی صورت ڈال لے کر رہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ بی جے پی ٹیکس ان کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ بھائی مسکراتے چہرے سے ملو،
کون منع کر رہا ہے؟ ہاں ایسے فلمیں، ایسی ڈرامے جو ہمارے وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، ہمیں اللہ کے ذکر سے پھیر دیتی ہے، نماز قائم کرنے سے روکتی ہیں، ان چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے۔ آج لوگ ایسے ایسے لطیفے بنا دیتے ہیں ہنسانے کے لیے کہ اس میں قرآن کا مذاق ہوتا ہے، رسول کا مذاق ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات کا مذاق ہوتا ہے، اور بڑے ڈھٹے سے سنائی دیتے ہیں۔ داڑھی کا مسئلہ آیا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کے لطیفے بنا کے سنا دیے۔ کیوں؟ صرف ہنسانے کے لیے۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کا ہم نے غیر شعوری طور پہ مذاق اڑا دیا، لوگ تو ہنس لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی بسا اوقات ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کا شعور بھی اس کو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ایسے لطیفے سنانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ایسے میگزینس ہیں، ایسے ماہنامے ہیں جس میں بے حیائی آتی ہے، ہم بچیں، ایسے سیریلوں سے بچیں، ایسے ڈراموں سے بچیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 باتوں کی تعلیم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے قریب رکھے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔